وعلیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین شیئر کریں کوئی صاحب جلدی سے۔ شیخ عبدالعلیم عبدالسلام حاضر ہوں۔ کون؟ عبدالعلیم عبدالسلام۔ الرحمن الرحیم ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية بقي القرآن محفوظا في حرز حريز إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولم يصبه ما أصاب الكتب السابقة من التحريف والتبديل وانقطاع السند حيث لم يتكفل الله بحفظها بل نقلها إلى حفظ الناس فقال تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله الفرقان. أما الفرقان فهو اسم للقرآن أيضا وهو مصدر أطلق على القرآن فأضحى علما وقد استعمل بهذا المعنى العلمي في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا المصدر استعمل بمعنى اسم الفاعل أي أنه كلام باطل أو استعمل بمعنى اسم المفعول أي أنه كلام مفروق بعضه عن بعض في النزول أو في السور والآيات. بس تو ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو خاص طور سے قرآن کا نام کیوں دیا ہے اور کتاب کا نام کیوں دیا ہے۔ مختصر طور پر اس کی حکمت، اس کا فلسفہ یہ ہے تاکہ یہ کتاب الہی سینوں میں انسانوں کے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ تحریری شکل میں بھی اور رسم الخط کی شکل میں بھی کیا ہے، محفوظ ہو جائے۔ تو سینوں میں، انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر بھی، تحریر کی شکل میں بھی یہ کتاب محفوظ ہو جائے۔ تو یہ حکمت ہے کہ اس کتاب کو خاص طور سے یہ دو نام دیے گئے۔ کہتے ہیں وَبِهَذِهِ الْعِنَایَةِ الْمُزْدَوَجَةِ، تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ دو طرح کی تکفل انجاز، انجزا ینجزو، انجاز کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا، انجزا الوعد کہا جاتا ہے وعدے کو پورا کرنا۔ تو اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی، کہ اللہ تعالیٰ خود اس کتاب الہی کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ کتاب سینوں میں محفوظ رہے گی اور تحریری طور سے بھی محفوظ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو ذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن، اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے اس کتاب الہی کی حفاظت فرمائی۔ وَلَمْ يُصِبْهُ مَا أَصَابَ الْكُتُبَ السَّابِقَةَ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ وَانْقِطَاعِ السَّنَدِ، اور کتاب کو وہ چیز لا نہیں ہوئی جو چیز ہوئی تھی، کیا چیز لائق ہوئی تھی سابقہ کتابوں، یعنی تحریف ہو گئی سابقہ کتابوں، تبدیل ہو گئی سابقہ کتابوں، اور سنس مجھے ہو گئی سلسلہ جو ہوتا ہے روایت کا، وہ سابقہ کتابوں کے ساتھ نہیں رہا، کہ کسی بھی کتاب کی سند یا اس کا تسلسل جس پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی اس نئی تک نہیں پہنچتا ہے۔ اچھا، کی وجہ کیا ہے
یہ جو سابقہ کتابیں تھیں میں تحریر ہوئی، تبدیل ہوئی، اور سند کا جو سلسلہ تھا یا تسلسل تھا وہ بھی ہو گیا، وجہ تھی لم حيث يتكف اللہ يتكف اللہ به بها، کہ اللہ رب العزت نے صفحہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ پھر ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس کو سونپی گئی تھی؟ کہتے ہیں بل وکلها الی حفظ الناس، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حفاظت کے حوالے کر دیا تھا ان کتابوں کو۔ ولا یوکل، توکیل کے بنا حوالے کر، ان کتابوں کی حفاظت کون کرے گا؟ جن کے لیے وہ کتابیں نازل کی گئی ہیں، جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، وہی لوگ ان کتابوں کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو قرآن کے ساتھ اللہ رب العزت کا خاص وعدہ ہے کہ وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا ہر حال میں، لیکن سابقہ جو دوسری کتابیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی وعدہ نہیں تھا۔ اور سابقہ کتابوں کے جو ماننے والے ہیں وہی حفاظت کریں گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ آیت، تو اس آیت سے پہلے بھی کچھ حصہ ہے آیت کا، اسی کے ضمن میں ہے۔ تو اس سے پہلے کس کتاب کا ذکر ہے جہاں یہ آیت ذکر کی گئی؟ ہاں جی، جی شیخ، آیت میں جس کتاب کی حفاظت کا مسئلہ ہے وہ کون سی کتاب؟ ہاں، تو توریت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے توریت کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور اور روشنی تھی، اسی ضمن توریت کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کیا ہے؟ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہا کہ ربانی رب کی طرف نسبت ہے، تو ربانی کسے کہتے ہیں؟ الذي يربي الناس صغار العلم ربانی قبل كباره، رب کی جانب نسبت ہے، ربان رب والے لوگ، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ والے لوگ، تو والربانیون، تو جو اللہ والے لوگ تھے وہ والاحبار، اور احبار جمع ہے حبرن کی، اور حبر کہا جاتا ہے جی عالم بڑے عالم کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب یا لفظ دیا گیا ہے حبر هذه الامہ، تو بڑے عالم کو، یہاں یہودی علماء مراد ہیں، توریت کے جو لوگ عالم تھے پادری وہ مراد اللہ والے، اور جو علماء تھے وہ اسی توریت کے ساتھ فیصلے کیا کرتے، اسی توریت جو ان کو دی گئی تھی اسی کے ذریعے سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور کیا مسئلہ تھا اس کتاب کے ساتھ؟ کیوں فیصلے کرتے تھے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے، تو توریت کی حفاظت کا مطالبہ بھی ان سے کیا گیا تھا کہ یہ لوگ توریت کی حفاظت کریں۔ تو یہ فرق تھا قرآن اور دوسری سابقہ کتابوں کی حفاظت کے تعلق سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قرآن کے ناموں میں سے ایک مشہور نام ہے الفرقان۔ ام الفرقان فهو اسم، کیا نام ہے؟
وهو مصدر اطلق علی القرآن، یہ مصدر ہے، اس کا اطلاق قرآن پر ہوتا ہے. فازہا علما، اور جب اس مصدر کا اطلاق قرآن پر ہونے لگا تو اس نے علم کی شکل اختیار کر لی، ایک علم ہو گیا قرآن کے لیے. وقد استعمل بهذا المعنى العالمی فی قوله تعالی، تو یہ ہے کہ اپنے اس عالمی معنی میں، یعنی خاص نام ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال قرآن میں ہوا ہے کہ یہ خاص کتاب کا نام. اللہ کا ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت یا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. یہ محل شاہد ہے الفرقان، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ ساری دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے، ڈرانے والی کتاب ہو جائے. تو یہ تو علم کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے لفظ فرقان استعمال کیا ہے. کہتے ہیں وَهَذَا الْمَصْدَرُ اسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى اسم الفاعل، یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں اے انہ کلام فارق بین الحق والباطل، یہ قرآن کیا ہے؟ ایسا کلام ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. او استعمل بمعنی اسم المفعول، یہ کہا جائے کہ یہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو اگر اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ تمہارا یہ ہوگا انہ کلام مفروق بعضہ عن بعض، یہ ایک ایسا کلام ہے یہ قرآن جس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مختلف ہے، الگ ہے. کیسے الگ ہے، مختلف ہے؟ فی النزول، نزول کے اعتبار سے، یعنی اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا حصہ نازل فرمایا ہے تو نزول کے اعتبار سے الگ ہے. او فی الصور، یا صورتوں کے اعتبار سے الگ ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہر صورت کے لیے جتنی آیتیں ہونی چاہیے وہ متعین کر دی، اس کو ایک صورت سے دوسری صورت کو الگ کر دیا ہے، صورتوں کے اعتبار سے الگ ہے. والآیات، یا آیتوں کے اعتبار سے الگ ہے. تو یہ معنی ہوگا صورت میں، جبکہ اس کا معنی اسم مفعول لیا جائے. تو یہاں قرآن کے ناموں کی بحث کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب اگلا جو درس ہے کہتے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل ہے یہ فی الوحی. تو قرآن چونکہ وحی ہے یا وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، تو جس ذریعے سے، اس طریقے سے اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وحی کیا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں الوحی فی اللغت، لغت میں وحی کے معنی کیا؟ قال ابن فارس فی مقاییس اللغت، تو ابن فارس نے مقاییس اللغہ میں کہا ہے. ابن فارس مشہور لغوی ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ. معجم مقاییس اللغہ، چاہے تو آپ نیٹ پر بھی اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی ڈکشنری ہے، کیسی لغت ہے، اور کی خصوصیات کیا ہے کہ نہیں. یا اگر آپ نے القاموس الوحید کا مقدمہ پڑھا ہے تو اس میں بھی آپ کو معلومات مل سکتی ہے. ہاں جی، تو کسی نے القاموس الوحید کا مقدمہ پڑھنے کی کوشش کی کہ کیا لکھا ہے اس میں لغات اور ڈکشنریوں کے. نہیں شیخ، الفاظ ڈھونڈتے ہیں نکل لیتے ہیں.
ڈکشنری میں مقدمہ لکھا رہتا ہے کہ اس میں دھیان نہیں جا پاتا اتنا. اب کچھ بتا دے پہلے سے تو بہتر، اب پڑھ لیں گے. اور کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مقدمہ ضرور پڑھیں. مقدمہ یہ کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے، مؤلف نے کتاب کس مقصد کے تحت لکھی ہے وہ مذکور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مقدمے کیا ہے ذرا لمبے ہو جاتے ہیں، ہاں، لیکن اگر اچھی باتیں اس مقدمے میں ہیں تو پڑھنا چاہیے. کتاب کا کہہ لیجیے ایک مختصر خاکہ، ایک تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا چیز بیان کی گئی. تو پڑھنے والوں کے لیے یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ یہ معلومات کس طرح کی کتاب میں ہوں گی، کہاں ہوں گی. تو اگر یہ پتہ کرنا چاہتے تو اس کے لیے کتابوں کے مقدمے کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ اس مضمون سے متعلق معلومات کہاں ملیں گی. بہرحال تو ابن فارس مشہور لغوی ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ. اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے وحی کا معنی کیا ہے. تو کہتے ہیں وحی کی جو لغوی تشریح ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ اس میں 3 حروف ہیں، واو ہے اور حا ہے اور والحرف المعتل. حرف معتل یعنی یا کو حرف معتل لکھتے ہیں. تو یہ 3 حرف اس لفظ کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں اصل يدل على القاء علم فی اخفاء الى غیرک. تو یہ ایسی اصل ہے جو دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ علی القاء علم. تو علم القاء کے معنی پہنچانا کسی چیز کو، تو ڈالنا، پہنچانا کسی چیز کو. تو خفیہ طریقے سے یا مخفی طریقے سے علم کی کوئی بات کیا ہے آپ دوسرے تک پہنچائیں، تو یہ معنی ہوتا ہے وحی کا کہ جس تک آپ پہنچا رہے ہیں اسی کو بس معلوم ہونا چاہیے، کسی اور کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ معلومات کہاں سے آئی. تو جو پہنچا رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے، جس تک پہنچائی جا رہی ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے، کسی تیسرے شخص کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. تو خفیہ طریقے سے کوئی علمی بات یا معلومات دوسروں تک پہنچائی جائے اس کو وحی کہا جاتا ہے. فالوحی الاشارہ. تو اس طرح سے وحی کا اطلاق بہت سارے معانی پر ہوتا ہے. تو وحی کا پر بھی ہوتا ہے استعمال، چونکہ اشارہ بھی کسی حد تک کیا ہے مخفی ہوتا ہے. والوحی الکتاب. اور وحی کا اطلاق کتاب پر بھی ہوتا ہے. والرسالۃ. اور وحی کا اطلاق کیا ہے؟ رسالہ. رسالہ سے مراد ہے پیغام رسانی، اس کو کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانا. اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ لفظ وحی کے مختلف اطلاقات. كل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. لہذا ہر وہ بات جو آپ دوسرے تک پہنچا رہے ہیں اور اس کو اس چیز کا علم ہو جائے، وہ جان لے، تو کہا کہ اس کو وحی کہا جاتا ہے. تو آپ کسی بھی طریقے سے علمی بات دوسرے تک یا اپنی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کو علم ہو جائے تو اس کو وحی کہا جاتا ہے. وَكُلَّمَا فِي بَابِ الْوَحْيِ فَرَاجِعٌ إِلَى هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
اور کہتے ہیں کہ وحی کے باب کے سلسلے میں جو بھی الفاظ آئے ہیں وہ اسی اصل کی جانب لوٹتے. جو اصل انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اوپر پہلی سطر میں، کہتے ہیں کہ اور بھی اس لفظ سے، اس کلمے سے اور بھی الفاظ یا تراکیب بنتی ہیں، تو کہتے ہیں فراجعون الی ھذا الاصل، اسی اصل کی طرف لوٹتے ہیں سب جس کا ہم نے تذکرہ کیا. تو یہ تو ابن فارس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ وحی کا کیا معنی ہے، اس کے اطلاقات کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے. ایک اور مشہور لغوی ہیں وقال الراغب الاصفہانی، اور مفسر بھی ہیں وقال الراغب الاصفہانی. تو راغب اصفہانی کی مشہور کتاب ہے، ہاں سنیں ان کی کتاب کا نام ہاں اصول حدیث میں ہاں کچھ علماء نے قرآن کے جو مشکل الفاظ ہیں، المفردات في غريب القرآن، ہاں جی، المفردات في غريب القرآن للراغب، في غريب القرآن. المفردات فی غریب القرآن الکریم، تو یہ ان کی مشہور کتاب ہے. اور اگر معجم دستیاب ہو، میسر ہو، تو ہر طالب علم کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کریم کی تقریباً مکمل ڈکشنری ہے. قرآن کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کا معنی اس میں بیان کیا گیا ہے. قرآن کے سمجھنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلا زینہ جو قرآن کو سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ الفاظ. ہاں، آپ اس کے الفاظ کا معنی مفہوم سمجھیں پہلے، ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم کی ایک کہہ لیجیے معتبر اور مکمل ڈکشنری ہے یہ کتاب. تو اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں وحی کا کیا معنی بیان کیا گیا؟ اصل الوحی الاشارۃ السریع. تو وحی کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ الاشارہ السریع، تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا. تو تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا یہ معنی ہوتا ہے وحی. وَلِتَضَمُّنِ السُّرْعَةِ قِيلَ امر وحی وشیء وحی. اور کہتے ہیں کہ وَلِتَضَمُّنِ السُّرْعَةِ، کیونکہ اس میں تیزی پائی جاتی ہے، تیزی کے شامل ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے امر وحی. کسی کا فرمان بہت تیزی سے آئے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یا تیزی کے ساتھ کوئی چیز آئے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اے عجل مسرع. تو عجل کے معنی جلدی کے ہوتے ہیں اور مسرع کے معنی تیز. تو کوئی چیز کیا ہے تیزی کے ساتھ جلدی سے آئے تو اس کو وحی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْكَلَامِ عَلَى سَبِيلِ الرَّمْزِ وَالتَّعْرِيضِ. کہتے ہیں کہ وحی کبھی کلام کے ذریعے سے ہوتی ہے، اشارہ کبھی کلام کے ذریعے سے ہوتا ہے تیزی سے، لیکن کہتے ہیں رمز اور تعریض کے طور پر. رمز کے معنی اشارہ، تعریض کے معنی ہاں ہاں جی کسے کہتے ہیں تعریض؟ ہاں اس کے معنی بھی اشارہ کنایا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اشارے کنائے کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے. وقت یکون بصوت مجرد عن الترکیب،
اور کبھی کبھی یہ اشارہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف آواز کے ذریعے سے ہوتا ہے، خالی آواز ہوتی ہے جو ترکیب سے خالی ہوتی ہے، یعنی کوئی کلام نہیں ہوتا ہے، صرف آواز، مجرد آواز کے ذریعے سے اشارہ ہوتا ہے کہ وَبِإِشَارَةٍ بِبَعْضِ الْجَوَارِ وَبِالْكِتَابَةِ، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے جو کلام ہوتا ہے وہ آپ کے جو کچھ اعضاء و جوارے ہیں ان کے ذریعے سے اشارہ کر کے ہوتا ہے، اپنے اعضاء و جوارے میں سے مثلا انگلی کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، پیر کے ذریعے، جس سے بھی آپ اشارہ کرتے ہو، آنکھ کے ذریعے. تو انسان کے جو اعضاء و جوارے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اشارے کے ذریعے سے بھی کلام ہوتا ہے. وہ بالکتابت، اور کبھی کبھی یہ کلام کہتے ہیں لکھنے کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی لکھ کر بھی کسی کو کہتے ہیں. قال اللہ تعالی، قرآن میں آخر اس کا مدلول موجود ہے یا نہیں، اس معنی میں ہے کہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے آیت ذکر کی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. تو وحی کا معنی تیزی سے اشارہ کرنا ہوتا ہے، اس کے مدلول کے طور پر یا دلیل کے طور پر قرآن کی آیت مؤلف نے ذکر کی ہے. اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ فخرج علی قومہ، کون نکلا تھا اپنی قوم کے پاس، نکل کے آیا تھا؟ کس کا ذکر ہے؟ زکریا علیہ السلام. یہ ذکر ہے زکریا علیہ السلام کا. تو زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے. پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے اپنی قوم کی جانب اشارہ کیا جلدی سے یا تیزی سے. یہی محل شاہد ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ. تو زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کی جانب اشارہ کیا، یعنی گفتگو نہیں کی، صرف اشارہ کیا. کیا؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم لوگ صبح و شام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اے اشارہ الیہم، زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کی جانب اشارہ کیا کہ صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرو. ولم یتکلم، لیکن گفتگو نہیں کی، یعنی زبان سے کوئی بات انہوں نے نہیں کی. ہاں جی گھنٹے، چلیے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، ابھی گھنٹی کا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے. چلیے پھر انشاءاللہ اس کو یہ انس عبد الحمید فاضل نہیں بول سکیں.